ان کو اندیشے ہیں اور وہ بیچارے مسکین لوگ ہیں، ناسمجھ لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں. ہم کو ان سے کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے. ایک تو ہم نے ان کو ستایا بہت ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں نے اس ملک کے غیر مسلموں کو بہت ستایا ہے، اپنی حرکتوں سے، اپنے ہیکڑے پن سے، اپنی جہالت سے، اپنے اجڑ پن سے. ہم نے مسلمانوں اس ملک کے بسنے والوں کے ان کے جذبات کا کبھی کوئی خیال ہی نہیں رکھا. ہم نے پوری زندگی جس انداز سے ہم نے گوشت کاٹا اور بیچا اور کھایا ہے، اس سے ان کو ہمیشہ دماغی کوفت ہوئی ہے. ہماری ہماری جہالت کی وجہ سے، ہماری گندگی کی وجہ سے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اپنا. میں اسکول میں پڑھتا تھا، ہمارا ایک مراٹھی کے سر تھے، دیشمکھ سر تھے، تو وہ مراٹھی ہم کو پڑھایا کرتے تھے. ہمارے شہر کے اندر مسلخ جو تھا جہاں پر گوشت کٹتا تھا وہ شہر کے دوسرے کنارے ہیں. ایک ڈسٹرکٹ ہے اچھا بڑا، پربھنی ڈسٹرکٹ، آپ نے نام سنا ہوگا. اور شہر کے بیچوں بیچ کئی 50 دکانوں کا ایک بڑا پرانا نظام سرکار جو ہوا کرتے تھے، مسلمان بادشاہ ان کے زمانے کا بنایا ہوا گوشت کا مارکیٹ. اور پھر بعد میں شہر میں بھی الگ الگ دکانیں کھلنے لگی، لیکن پہلے میرے بچپن کے اندر پورے شہر کا بس وہی پورا مسلمان حکومت کی طرف سے بنا کر دیا گیا تھا ایک مارکیٹ گوشت کا، کہ تاکہ اس کے اندر اس کا بڑا دروازہ ایسے رہتا ہے، جو وہ کھلوں ولوں کا ایسا دروازہ، اندر پورا دکانیں ہی دکانیں تھی پوری، تاکہ اندر ہی اندر گوشت بکے. اور شہر سے باہر کنارے وہ مسلک تھا. بعد میں وہ آبادی کے اندر آ گیا. وہ آبادی جب بڑھنا شروع ہوئی تو جس قدر گندگی اور بدبو اس مسلک سے 1-2 کلومیٹر کے اندر آتی تھی، آپ تصور نہیں کر، کوئی انسان سلیم الفطرت انسان وہاں سے گزر نہیں سکتا. اور گوشت لایا کیسے جاتا تھا؟ ایک بیل گاڑی کے اوپر. پہلے یہ ٹیمپو ومپو بہت زیادہ نہیں تھے میرے بچپن میں. ایک بیل گاڑی کے اوپر بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کے ڈال دیے جاتے تھے، اور پورے گوشت کا خون پورے شہر کی سڑک پر ٹپکتا رہتا تھا. مکھیاں اس کو لگ رہی ہیں، اور گاڑی اتنی وہ صدیوں سے چلتے 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 اس کے اوپر خون کے اور گوبر کے تہ پر تہ اور تہ پر تہ جم گئی تھی. لکڑی تو اس کی کہیں نظر ہی نہیں آتی تھی. کھلی گاڑی تھی، بیل گاڑی تھی. اس کے اوپر 10-10 20-20 25-25 جانوروں کے گوشت کاٹ کر اس کے اوپر لاد دیا جاتا تھا. اور لاد کر ایسی بات بولنے والا پہلے بہت برا لگتا تھا، لیکن اب سننا پڑ رہا ہے. اب مجبور ہو گئے، حالات نے مجبور کر دیا ہے سننے کے لیے. اب وہ گوشت وہاں سے لایا جاتا تھا، اس کو مکھی لگ رہی ہے، مچھر لگ رہی ہے، اس کا خون پورے شہر کی سڑک پر ٹپکتا ہوا اس مسلک سے لے کر اس گوشت کی مارکیٹ تک آ رہا ہے. وہ ہمارا جو سر تھا، ہم کو اس وقت ہماری مینٹلٹی بھی وہی، ہم کو بڑا غصہ آتا تھا. وہ کہتا تھا کہ یار تم مسلمان لوگ کتنے گندے لوگ ہوتے، کتنا گندا. وہ ہم لوگ تو، ہم کو معلوم ہے کہ یہ ٹائم پہ وہ گاڑی آتی ہے تو ہم لوگ ادھر سے گزر نہیں سکتے. کتنی باس مارتی ہے، کتنی گندگی، کتنی مکھیاں اس کے اوپر بھن بناتی ہیں. کیسا تم لوگ کھاتے ہو یار، کتنے گندے، اس کو خون لگا ہوا، گوبر لگا ہوا، ایسی کھاتے ہو، ایسی کھاتے ہو، کتنے گندے تم لوگ ہو. اور بولتے تھے کہ اگر ہم میں سے کوئی آدمی اس گاڑی کو صبح میں دیکھ لے تو شام تک پھر وہ کچھ کھا نہیں سکتا تھا. ہم نے اپنے ملک میں بسنے والوں کے جذبات کا کبھی بھی خیال نہیں رکھا.